انتقاد ادبیات میں بھی دسترس رکھتے تھے، زبان البیان کی باریکیوں سے بخوبی واقف تھے۔ انہوں نے دیوان غالب کی شرح بھی لکھی۔ ان کی تصانیف میں نکات سخن، انتخاب سخن، مشاہدات زندان، کلیات حسرت موہانی اور انتخاب اردو معلی شامل ہے۔ یعنی یہ بات واضح ہے کہ حسرت موہانی صاحب جو ہیں وہ غزل کے ایک بہت بڑے شاعر تھے، جنہوں نے غزل کو ایک نئی جہت ادا کی، غزل کو بام عروج تک پہنچایا اور غزل کے موضوع کو بھی ایک نئے رخ سے روشناس کروایا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی تحریک آزادی کے حوالے سے خدمات بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ عزیز طلباء، آج ہم نے غزل کی تشریح شروع کرنی ہے، اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غزل اور نظم کے مابین فرق کیا ہے۔ نظم کا مطلب ہوتا ہے ایک لڑی میں پرونا، یعنی ایک عنوان کے تحت شاعر اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے، اس میں ایک موضوع رہتا ہے، لیکن غزل اس سے یکسر مختلف ہوتی ہے۔ غزل بنیادی طور پہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ صنف جو ہے وہ ایرانیوں نے متعارف کروائی تھی۔ اس کے جو معنوی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو غزل ہوتا ہے عورت کی تعریف کرنا۔ تو شعراء کرام نے ان نیچرل شاعری کا جو دور ہے اس میں محبوب کو موضوع سخن بنایا اور محبوب کے مختلف اعضاء جسمانی کو اپنا موضوع بنایا، محبوب کے حسن کے قصیدے پڑھے۔ تو لہٰذا عورت سے چپ کے باتیں کرنا یا عورت کی تعریف کرنا یہ غزل کے جو ہے وہ معنوں میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد غزل کو ایک نئی جہت ملی، غزل کے موضوعات میں وسعت پیدا ہوئی اور غزل جو ہے وہ بہت سے حوالوں سے جو ہے وہ لکھی جانے لگی۔ تو آج ہم حسرت موہانی صاحب کی غزل پڑھیں گے۔ پہلے اس کے تدریسی مقاصد دیکھتے ہیں کہ شعری اسلوب سے واقفیت دلانا بچوں کو کہ حسرت موہانی اگر رئیس المتغزلین ہیں تو انہیں یہ مقام و مرتبہ کس بنا پر حاصل ہوا۔ پھر طلبہ کو غزل کی حیت کا ادراک کروانا اور حسرت موہانی کی اسیری قید با مشقت کے ذکر کے ساتھ ساتھ ان کے حبسیاتی شاعری کا تعارف کروانا، کہ یعنی انہوں نے قید و بند کے اندر بھی شاعری کو موقوف نہیں کیا، ترک نہیں کیا، بلکہ یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کے ساتھ طلبہ کو مطلع اور مقطع کی اصطلاحی مفہوم سے آگاہ کرنا۔ مطلع لفظ طلوع سے ہے، یعنی آغاز جہاں سے کوئی چیز نکلتی ہے، لیکن شعری جو ہے حوالے سے غزل کا پہلا شعر جو ہے وہ مطلع کہلاتا ہے، اور مقطع کا لفظ ہے قطع کرنا سے، یعنی توڑنا، ختم کرنا۔ تو مقطع کا مطلب ہوتا ہے غزل کا وہ شعر جس میں شاعر جو ہے وہ اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں۔ اگر شاعر کا تخلص ہو تو وہ مقطع ہے، اگر شاعر کا تخلص نہیں ہے تو وہ غزل کا آخری شعر کہلاتا ہے۔ آج کا ہمارا پہلا شعر ہے: مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ راحت فضا، سکون پہنچانے والی، خوشی پہنچانے والی، مصیبت، مشکل، آفت، رہنما، رہنمائی کرنے والا، آرزو، خواہش یا تمنا۔ یعنی اگر ہم مفہوم دیکھیں تو شاعر جو اس میں بیان کر رہے ہیں، شاعر کہہ رہے ہیں کہ مصیبت بھی میری راحت کو، میرے سکون کو، میری خوشی کو بڑھانے والی ہو گئی ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ محبوب کی جو آرزو ہے، جو تمنا ہے، وہ میری رہبر اور رہنما ہو گئی ہے۔ یعنی فراق کا حسرت موہانی کا یہ شعر اپنے اندر ایک وسیع معنی لیتا ہے۔ اس کے دو پہلو ہیں، مجازی بھی ہیں اور حقیقی بھی ہیں۔ مجاز میں تو شاعر یہ ہمیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی راہ کا انتخاب کر لیا جائے، عشق حقیقی کی راہ کو منتخب کر لیا جائے، تو اس پر چلتے ہوئے پھر جتنی بھی مصیبتیں اور آزمائشیں آتی ہیں وہ بے معنی ہو جاتی ہیں۔ وہ انسان کے حوصلے کو پست نہیں کرتی، بلکہ اس کو تقویت دیتی ہیں، اس کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اسے امید ہوتی ہے کہ اس کی منزل اپنے رب کا دیدار، اس سے ملاقات اور اس سے ملاقات ہے۔ یعنی شاعر یہ کہتے ہیں کہ جب انسان اپنی پسند، اپنی طلب کے راستے پر چل پڑتا ہے تو پھر مصیبتیں اور مشکلات جو ہیں وہ اس کے آڑے نہیں آتی ہیں، اس کے لیے رکاوٹ نہیں بڑھتی ہیں، اور مصیبتیں، مشکلات جیسی بھی ہوں اس سے اس کے ارادے متزلزل نہیں ہوتے، اس کے پایہ استقلال میں کوئی جو ہے وہ کپکپاہٹ نہیں آتی ہے، اور کوئی بھی چیز اس کو اپنی منزل سے ہٹا نہیں سکتی۔ اب جو ہے
لیکن اس کے لیے دل پسند منزل کا ہونا بہت ضروری ہے، یعنی راستہ اپنی منزل کا ہو، اپنی مرضی کا ہو، تو پھر انسان جو ہے اس راستے پر بے خوف و خطر آگے بڑھتا جاتا ہے۔ اب ہم اگر دیکھتے ہیں تو جن لوگوں نے بھی راہ خدا پر قدم رکھا انہیں مختلف آزمائشوں اور امتحانوں میں سے گزرنا پڑا، لیکن ان کا مطمع نظر صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تھا، اللہ تعالیٰ کا ساتھ تھا، تو پھر انہیں یہ مصیبتیں اور مشکلات جو ہیں وہ مایوس نہ کر سکیں، یعنی بقول شاعر کہ بس تیری رضا تیری خوشنودی ہمیں ملے، وہ غم سرمایہ ہے جو تیری راہ میں ملے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ غم تو ویسے بھی ایک بہانہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا، تو جب رب کا قرب حاصل ہو جائے تو پھر باقی کسی چیز کی طلب نہیں رہتی، تو پھر اس راہ میں آنے والی مشکلات بھی بے معنی ہو جاتی ہیں۔ اب اس کے ایک دوسرا رخ دیکھیں تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے آزادی کو اپنی منزل مان لیا تو پھر آزادی کی منزل کی طرف اپنے سفر پر رواں رہے، تو اس سلسلے میں بھی انہوں نے بہت سی مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا کیا، لیکن یہ مصیبتیں اور مشکلات تو ان کو ان کے مقصد سے نہ ہٹا سکیں۔ اگلا شعر ہے جی، یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے۔ دیار وفا، وفا کا شہر، باد سرسر، تیز آندھی، تیز ہوا، صبا صبح کی ٹھنڈی ہوا، یعنی شاعر کہتے ہیں کہ یہ وہ راستہ ہے جو وفا کے شہر کا ہے، اور جہاں پر انسان چلتا ہے تو پھر تیز آندھی بھی صبح کی ٹھنڈی ہوا میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی مصیبت جو ہے وہ خوشی میں بدل جاتی ہے، آفت جو ہے وہ راحت میں بدل جاتی ہے۔ اب یہاں پر شاعر نے پھر دو حوالوں سے بات کی ہے، مجازی بھی اور حقیقی بھی۔ حقیقی سے مراد یہ ہے کہ جب محبوب حق کے راستے پر چلا جاتا ہے تو پھر راستے میں آنے والی مصائب اور مشکلات بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں، یعنی وہ آفتیں و مصیبتیں بھی جو ہیں وہ سکون اور تسکین کا باعث بنتی ہیں، کیونکہ ہر قدم ہمیں اپنے رب کے قریب لے جاتا ہے۔ اور اگر مجازی محبوب بھی مراد دیا جائے تو انسان جس سے محبت کرتا ہے پھر اس تک پہنچنے کے لیے ہر طرح کی تگودو کرتا ہے، اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کسی بھی مصیبت کو جو ہے وہ آڑے نہیں آنے دیتا، ہر طرح کی مصائب اور مشکلات کو برداشت کرتا ہے، اپنوں کے طعنے تشنے برداشت کرتا ہے، معاشرے کی بے اتنائی کو برداشت کرتا ہے، لیکن صرف محبوب کی خوشنودی کے لیے، تو لہٰذا اپنے محبوب کے راستے پر چلتے ہوئے اس تکلیفوں کو ہنستے ہوئے برداشت کر جاتا ہے اور ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہاں پر شاعر کا مراد آزادی کا راستہ بھی ہے تو وہ بھی یہی کہنے ہیں کہ آزادی کیوں چونکہ محبوبہ ہے، آزادی حاصل کرنا مقصد ہے، غرض و غایت ہے، تو لہٰذا اس راستے پر چلتے ہوئے انگریز سامراج یا ہندوؤں نے جس طرح کے بھی مظالم ڈھائے، جس طرح کی بھی جو ہے وہ سلوک کیا، تو ان کا یہ سلوک بھی ہمیں اپنے مقصد سے پیچھے نہ ہٹا سکا، اور ہم راہ وفا پر پوری ثابت قدمی سے آگے بڑھتے رہے۔ اور یہ تو عاشقوں کا جو ہے وہ شیوا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور لہٰذا یہ وفا کے راستے کا یہ دستور ہے، یہ نادر رواج ہے رہے شہر وفا کا، یہاں کی لو میں کیف ہے باد صبا کا، یعنی عاشق کے لیے باد صبا اور باد سرسر جو ہے وہ ایک ہو جاتی ہے، یعنی آندھی طوفان گرم لو جو ہے وہ بھی تسکین اور سکون کا باعث بن جاتی ہے۔ عزیز طلبہ، آج ہم نے 2 اشعار کی تشریح کی، ان 2 اشعار سے متعلقہ جو اشعار ہیں وہ اس صفحہ کرتاس کے اوپر جو ہیں وہ موجود ہیں حوالہ جات کے طور پر، آپ ان کو اپنی تشریح میں ضرور استعمال کیجیے گا۔ انشاءاللہ کل مزید اشعار کی تشریح کریں گے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔